دوستو، میرا نام عمران ہے۔ السلام علیکم۔ میں ایک پیغام تھا الیاس شراف الدین صاحب، جو ایک اسلامک داعی بھی ہے، اور ابھی ایک حال ہی میں 2-4 دن میں ایک نوٹس جاری ہوا تھا جو ہیرا گولڈ کے تعلق سے ہے، جس پر نا کافی لوگوں میں ایک بیداری پیدا ہونے لگی کہ نوٹس کیا ہے۔ تو یہ نوٹس خصوصی طور پہ کرناٹکا اسٹیٹ کے لیے ہے، جہاں وہاں پر جو انویسٹمنٹ جنہوں نے ہیرا گولڈ کمپنی میں لگایا ان لوگوں کے لیے تھے، اور 1 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے 23 جنوری 2021 تک۔ تو یہ ہر جگہ پاس آن ہو چکا ہے۔ تو یہ الیاس شراف الدین صاحب تک بھی یہ پہنچا، تو کچھ لوگ جو ان کے سرکل میں جاننے والوں میں تھے، تو انہوں نے ان سے سوال کیا کہ اس بارے میں کیا ہے، تھوڑا آپ کلیئرفیکیشن تھوڑا ہمارے لیے گائیڈ کرے، رہنمائی کرے۔ تو انہوں نے ہمارے اپڈیٹ گروپ میں، تو انہوں نے کنورزیشنز ابھی حال ہی میں انہوں نے اپنے اس گروپ میں ان کی ایک ریکارڈنگ ہے، ان کو اب میں ضروری سمجھا کہ تمام جو نہیں سنے ہیں تو ان کے کنورزیشنز کو آپ سنیے، اور کچھ میسیج ہے، پیغام ہے، وہ بھی سنیے اور دوسروں تک پہنچائیے جو ابھی تک نہیں سنے۔ میں سٹارٹ کرتا ہوں، آپ ان کو سنیے۔ الیاس شراف الدین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو الحمدللہ یہ خبر اطمینان بخش لگ رہی ہے۔ تو کیا اللہ سے امید ہے کہ جو بھی کلیم کرے گا اوتھینٹک انویسٹر، اس کی رقم اس کو مل جائے گی؟ کیا اللہ چاہے تو یہ پاسبل ہے کہ کورٹ اس کی رقم اس کو دلا دے؟ وہ کیس جب تک چل رہا ہو چلنے دو، لیکن تب تک جو بھی پراپرٹیز وغیرہ ہے اس کو ڈسپوز کر کے کیا حقداروں کو حق مل جائے گا انشاءاللہ؟ 3 بھائیوں نے جواب دیا ہے، الحمدللہ، بارک اللہ، جزاک اللہ خیر۔ 485 والے نمبر والے بھائی نے، پھر وہ بی پی این نیوز کے نوبان بھائی نے، اور 059 والے بھائی نے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین حقداروں کو حق دلا دے۔ تینوں بھائیوں کا متفقہ یہ ماننا ہے کہ پیسہ اللہ چاہے تو ملے گا انشاءاللہ، 1 سال 2 سال 2.5 سال 3 سال جو بھی ٹائم لگے گا، لیکن اللہ چاہے تو ملے گا۔ تو کلیمنٹس جو ہے آ کے کلیم کریں اور اپنا پیسے کا ڈیمانڈ کریں اوتھینٹک اور پروف کے ساتھ، اور اللہ چاہے تو ملے گا۔ بس رب العالمین سے دعا ہے مولا حقداروں کو حق دلا دے۔ مہاراشٹر، تلنگانہ، آندھرا، جہاں جہاں سے پیسہ لگائے ہیں تمام جگہ اسے کمیشنز بٹھا کے اللہ حقداروں کا حق دلا دے۔ اس بارے میں تھوڑا سا اسٹڈی کر یقیناً انشاءاللہ آواز اٹھانے کی کوشش کروں گا کہ بھائیوں کلیم کرو، اپنا حق لو، اور آئندہ سے غلط سٹیپ سے جو بھی ہے بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اللہ آسانی فرمائے۔ اور میں یہ بھی دعا کروں گا وہ نوہیرا کے پراپرٹیز جو ہے مس میچ نہ ہو، اور اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور حقداروں کو حق دلا دے۔ اللہ تعالیٰ وہ پراپرٹیز کی حفاظت فرمائے۔ بعض حرامیوں کی نظر ہے بلکہ سننے میں آیا تھا اس سے پہلے، اللہ سب سے وہ پراپرٹیز کی حفاظت فرمائے اور حقداروں کو حق دلا دے مولا، آمین۔ شیخ الیاس، جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واٹ اباؤٹ سعودیز انویسٹر؟ سعودی سے جو احباب اپنا انویسٹ کیے ہوئے ہیں اماؤنٹ، ان لوگوں کے تعلق سے کیا ایڈوائس ہے، کیا ویلیوبل سجیشنز ہیں آپ کے؟ یہاں بھی کئی ایسے انویسٹرز ہیں جو لگا کے بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی حرکت میں نہیں ہیں۔ آپ کی دعاؤں پہ اللہ پاک قبول فرمائے آپ کی نیک دعائیں، اور ہم تمام امت مسلمہ کو عقل سلیم دے، دنیا و آخرت میں عزت و کامیابی دے۔ جیسے کرناٹک کا فرما رہے ہیں، مہاراشٹر کا فرما رہے ہیں، تو سعودی کے لیے کیا ہے؟ کوئی ویلیوبل گائیڈنس اینڈ گائیڈ لائنس؟ اٹ وڈ بی موسٹ ہیلپفل فار اس۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب عمیر صاحب، جزاک اللہ خیر۔ آلویز آپ تائید میں بات کرتے ہیں، اچھی بات ہے۔ عالم الغیب تو اللہ پاک ہی ہیں۔ ہوا فائرنگ پہ اسلام کا کام اور مسلمانوں کی کامیابی نہیں ہوتی۔ ہوا فائرنگ پہ اور بغیر دلائل کے کسی کی بھی سائڈ لینا مناسب نہیں ہے۔ اگر نیتیں صاف ہوتی تو مومن کی صفات یہ ہے کہ وہ عمل پہ گامزن ہوتا۔ خالی 2 سال سے ہوا فائرنگاں ہیں، عملی نمونہ کیا ہے بھائی؟ 1 مین شو 1 وومن شو۔
کتنا انوسینٹ انویسٹرز کے تعلق سے کتنی فکر ہوئی، کتنے ہیرا گروپ کے مینجمنٹ سامنے آئے، کتنے آپا کے گھرانے والے اقرار کیے کہ بھائی ہم جو ہے انوسینٹ انویسٹرز کا پیسہ وقت پہ ادا کریں گے. خالی کوٹ میں 20 سال چلے جاتے ہیں. آپا اور انویسٹر زندہ رہتے ہیں وہ اللہ کو ہی معلوم ہے. دینے کی نیت رہتی ہے تو آدمی عمل پیرا ہوتا، عمل کرتا ہے وقت پہ، تو عمل سے جو ہے نا کوئی رزلٹ صحیح آتے ہیں. خالی آپا بولنے سے نتائج نہیں آتے، اویسی بولنے سے نتائج نہیں آتے. جو بھی غلط کام کیا ہے اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی پنش کریں گے، آخرت میں بھی کریں گے. امت مسلمہ کی کامیابی کا دار و مدار اس کی نیتوں پہ اور اس کے صحیح اعمال پہ ہے. تو اس کا ایکشن پلان ہم کو سٹارٹ لینا پڑے گا. اور جتنے آپ علماء کی بات کر رہے ہیں ہیرا گروپ کے تعلق سے جو سعودی عرب میں ہیں یا کہیں بھی ہیں، وہ کہاں چھپ گئے؟ کیوں حق کی بات کرنے سامنے نہیں آتے؟ جناب عاقل صاحب کدھر ہیں؟ بشیر مدنی صاحب کدھر ہیں؟ آپ ناظرین کدھر ہیں؟ آپ کے جتنے بھی انٹلیکچوئل پیپلز ہیں وہ کہاں ہیں؟ ایٹ لیسٹ آ کے صحیح احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں معصوم انویسٹرز کے ساتھ صحیح بات کیجئے. آپ کی بات رہتی ہے، بڑے اچھے انداز سے آپ ان کی تائید لے لیتے ہیں. 2 سال کے اوپر چلے گیا، معصوم انویسٹرز کے جو آنسو ہیں، ان کی تکالیف ہیں، اس کا غور و فکر کیا کیجئے. خالی جیل میں بیٹھے ہوئے، پتہ نہیں وہ جیل میں ہیں یا 5 اسٹار ہوٹل میں، اللہ کو معلوم. نتیجہ چاہیے تاکہ انوسینٹ انویسٹر غربا مساکین کا فائدہ ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تحقیق کرنا چاہ رہا تھا اسی لیے کہ بھئی کتنے ویو پوائنٹ سے اور کیا ہے تھوڑا بات سامنے آ جائے. بغیر تحقیق کے اللہ تعالیٰ ڈیسیشن مت لو بولے. لیکن میرا ایک سوال ہے عمیر، باہر آ کے دینا چاہ رہی، کیوں ایسا؟ اندر رہ کے پورے پیسے دے دے کے باہر کیوں نہیں آنا چاہ رہی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بات تو یقیناً پکی ہے، آتھینٹک انویسٹرز کو آتھینٹک پیسے واپس جائیں، اللہ دلا دے. فیک انویسٹرز کو سیدھا لات دے کے ہکالا جائے، اس میں بھی 2 رائے نہیں ہیں. میں یہ بول رہا ہوں انویسٹرز کا ڈیٹا کا ایکسس نہیں ہے. کیسی بات کر رہے میرے بھائی؟ ہزاروں کروڑ روپے کا ٹرن اوور، اتنی کمپنیز کے برانچز، ملٹی نیشنل فرم پورے مڈل ایسٹ اور انڈیا میں چھائی ہوئی، اور انویسٹرز کے ڈیٹا کا ایکسس نہیں ہے بول رہے. جس سے لاکھوں کروڑوں روپے لیے گئے اس کا ڈیٹا نہیں ہے بول رہے. مودی گورنمنٹ ہوگی میرے بھائی. یہ تو فارمرز کا ڈیٹا نہیں ہے، لیبررز جو مر رہے مائیگرینٹس کا ڈیٹا نہیں ہے، مسلمانوں پہ فیک کیسز کتنی ہے ڈیٹا نہیں ہے، کتنا قرضہ ہے باہر کا ڈیٹا نہیں ہے. کیا میرے بھائی ڈیٹا کا ایکسس نہیں ہے بولنا ہے؟ کیسی بات؟ آتھینٹک کچھ تو سورس تھا ہوگا جس کی بنیاد پر پیسہ لیا گیا، پیسہ جمع کیا گیا، روٹیٹ کیا گیا، سالوں تک منافع دیا گیا. کچھ تو ایک اسٹرانگ بالکل ٹیکس بھرے گئے، انکم ٹیکس بھرے گئے اور ایڈوانس ٹیکس بھرے گئے. یہ تمام چیزیں بغیر ڈیٹا کے ہو گئے کیا میرے بھائی؟ ڈیٹا کا ایکسس ہے، ڈیٹا کا ایکسس ہونا چاہیے، اور مناسب طریقے سے کوئی بندہ اس کے اوپر بالکل باہر آپا کے ٹرسٹڈ بندہ جو نوہرا کا ٹرسٹڈ بندہ ہے، انہیں اس کے اوپر ڈیٹا کو ایکسس کر کے واپسی کے لیے کوششیں شروع کر دینا چاہیے تاکہ اعتماد بحال ہو. ارے بھائی مل رہے کچھ بول کے. عمر یہ دیکھو، یہ آپا جو ہے نا ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ بینیفیسٹ اینڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے 22 کمپنیوں کو ریکگنائز کرے جینیون. تو کرانہ دکان چلا رہے تھے کیا؟ ایک عجیب بات ہے یارو. کیسی بات کر رہے ہیں؟ کرانہ دکان بخالہ چلانے والا ڈیٹا کو مینٹین کر رہا، اور تم ادھر ادھر کی ہوا پھیریں گا بولے. تو دیکھو ود ڈیو ریسپیکٹ، اتنی بڑی ملینز میں جب آپ کاروبار کر رہے تھے تو انوسینٹ انویسٹرز کا ڈیٹا، انوسینٹ انویسٹرز کی امانتیں، اس کی ادائیگی کی فکر نہیں، کوئی اپروپریٹ پلان نہیں، کوئی مینجمنٹ نہیں، صرف اسٹوبیڈیٹی کی باتیں ہیں مور دین 2 ایئر سے. اللہ کے لیے کرو، اللہ آپ کے لیے کرے گا. ڈو فار اللہ، اللہ ول ڈو فار یو. کبھی بھی اخلاص کی بلندی پر جو عمل ہوتے ہیں اس میں اللہ برکت دیتا ہے. خالی نیت ہو رہی ہے میں دے دیتی ہوں، وہ کب دیتے ہیں بھائی؟ اللہ کو معلوم. اللہ کا خوف زندگی میں رہے گا
تو دینے کی عمل اور نیت جب ہوتی ہے تو اللہ اپنی قدرت سے مدد کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ ہیرا گروپ کا جتنا مینجمنٹ ہے انکلوڈنگ عمیر بھائی آپ اور جو بھی ان سے انوسینٹ انویسٹرز کے تعلق سے سوچتے ہیں تو دینے کے لیے آگے بڑھیں، اور آپا کو یہ ریکویسٹ کرے کہ جیل میں رہتے ہوئے بھی امانت دی جاتی ہے۔ میں آپ کا ویڈیو پورا سنا، بینک اکاؤنٹ کے فریز ہونے کی بھی بات سنا، میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں ڈیٹا نہیں ہے، ایکسس نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ سہارا گروپ کا اونر جیل کے اندر رہ کر واپس کرنے کے لیے پیسے اپنی جائیدادوں کو بیچ کر سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کر کر پورے ٹیلی فون اور آفس سیٹ کروا کے جائیدادوں کو بیچ کے پیسے جمع کر کے سیبی کے پاس ڈپازٹ کرتا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر پر، تاکہ انویسٹرز تک پیسہ واپس جائے جتنا بھی وہ کر سکا، اور کرنا ہے اس کو۔ ایسی صورتحال جیل کے اندر رہ کے کرا، انہیں باہر آ کے نہیں کرا۔ اور دوسری بات، میں برا ماننے والی بات نہیں ہے، میرا سوال صرف سمپل اتنا ہے، پیسے واپس کرنے کے لیے ڈیٹا کیوں نہیں ہے؟ ڈیٹا کا ایکسس کیوں نہیں ہے؟ آپ کے کمپنیز کے برانچز دبئی سے، ماشاءاللہ سعودی سے، قطر سے آپریٹ ہو رہے ہیں، اور بحرین وغیرہ سے میں سنا کویت سے آپریٹ ہو رہے ہیں، تو آپ کا ڈیٹا کہیں پر بھی نہیں ہے۔ عجیب بات میرے بھائی۔ اور نوہیرا اندر ہے ایگریڈ، نوہیرا کے ٹرسٹڈ بندے کئی تو باہر ہوں گے جو بالکل بھروسے والے ہیں، رشتہ دار غیر رشتہ دار جو بھی ہے، ٹرسٹڈ بھروسے والے 2-3 تو باہر ہوں گے، ان کے کندھے پر رکھ کر ڈیٹا کو ایکسس کر کر جتنا ہو سکے آپ کے فورن پراپرٹیز کو ٹکے لگا کر، آپ کے فورن ایسٹس کو ٹکے لگا کر، آپ کے فورن ریزروز کو ٹکے لگا کر ایکچوئل انویسٹرز میں واپسی کا ایک دور شروع کر دینا تھا۔ سعودی میں، کویت میں، قطر میں جتنے انویسٹرز وہاں کے، ان کو دینا شروع کرنا تھا۔ یو اے ای سے کئی جنے میرے کو بولے الیاس بھائی اتنا پیسہ لگا دیے، سعودی گیا تو بولے، تو ان لوگوں کو دینا شروع کرنا تھا، ایک اعتماد بحال ہوتا تھا۔ یہاں پر بھی تھوڑی کوشش کرنا تھا۔ دیکھیے عمیر، میں یہ بات مان لیا سیول کیس کو کرمنلائز کیا گیا پولیٹیکل پریشر میں اور اندر کر دیے، آپ بول رہے ہیں چلیے میں مان لیا، رائٹ؟ میں اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں، اب ڈاٹا جو ہے صرف ایک ہی ہارڈ ڈسک میں تھا۔ آپ بھی آئی ٹی سے تھوڑا تو تعلق رکھتے ہیں، میں 1990 سے آئی ٹی انڈسٹری میں ہوں، اور 7,000 بچوں کو سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر، نیٹ ورکنگ، ڈیولپمنٹ وغیرہ پڑھایا ہوا ہوں۔ یونکس کا پلیٹ فارم جب تھا، جب سے 15 سال کی عمر کا تھا میں، جب سے ہوں۔ ایک ہی ہارڈ ڈسک میں پورا ڈاٹا ہے میرے بھائی۔ آپ بول رہے سرور سیز ہو گیا، سرورز کا کہیں بھی جو سو مرر امیج نہیں تھا۔ ملٹی نیشنل کمپنی اربوں روپے میں ٹرن اوور مینٹین کر رہی، اور ایک سرور، ایک ہارڈ ڈسک میں ڈاٹا، یہ بات کچھ میں جمنے والی نہیں دکھ رہی میرے بھائی۔ آپ کے ورلڈ وائڈ برانچز ہے، آپ کا ڈیٹا مرر امیج میں 10 جگہ رہتا۔ دوسری بات، سپریم کورٹ واپس کرو نہیں بول رہا، ایگریڈ۔ آپ انویسٹرز کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے اللہ نے جتنا آپ کے ہاتھ میں نوازا ہے، مڈل ایسٹ کے پراپرٹیز ایٹ لیسٹ، اس کا ٹکے لگا کر مڈل ایسٹ کے انویسٹرز میں تو بھی آپ دینا شروع کر دیے، تو انڈیا کے انویسٹرز میں یہ اعتماد بحال ہوتا کہ بھائی الحمدللہ بندی پیسے دے رہی ہے، بندی پیسے دینے میں انٹرسٹڈ ہے، اور بندی کو اپن نے سپورٹ کرنا چاہیے، جیسا مڈل ایسٹرن لوگوں کا پیسہ مل رہا ہے، گلف کے لوگوں کا، ہمارا بھی انشاءاللہ ملے گا۔ یہ واپس کرنے میں رکاوٹ کئی کو ہو رہی، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ڈاٹا نہیں ہے بول کے بول دے رہے خالی، یہ بھی میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، واللہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ایک ہارڈ ڈسک میں ڈاٹا کیسا رہتا جی بھائی؟ ایک ہارڈ ڈسک میں ڈاٹا، اور سپریم کورٹ سہارا کی ریگولیٹری باڈی الگ، اس کی ریگولیٹری باڈی الگ، سب مان لیا میں، مسئلہ نہیں ہے، واپس کرنے میں ڈیلے کیوں؟ شیخ الیاس، یہ تفصیلات جو ہیں وہ 2 سال سے ہر دو جانب سے ہیں، اینٹی ہیرا گروپ اور پرو ہیرا گروپ۔ یہ صرف جو ہے نا کنورزیشنز ہو رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے آتھنٹیکیشن پیش کر رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے بول رہے ہیں، ریزلٹس کچھ نہیں ہیں۔ شیخ الیاس، کم سے کم ان لوگوں کو امانتیں دی جائے جو بالکل غربا مساکین کے دائرے میں آتے ہیں،
جن کا گزر بڑی مشکل سے ہوتا ہے، جو 1 لاکھ 2 لاکھ لگائے ہوئے ہیں، کم سے کم آپا نواہرہ جو ہے وہ ان کا تو انتظام کر دینا چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا، یہ ہیرا گروپ والے جانتے ہیں اچھی طرح کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو آتھنٹیکیٹڈ اور جینیون ہیں جو اپنے پیسے لگائے تھے۔ کم سے کم ایک اعلان ہو آپا کے گھرانے سے یا ہیرا گروپ مینجمنٹ سے یا آپا کی طرف سے کہ بھئی وہ لوگ جن کا بالکل چھوٹا اماؤنٹ لگا ہوا تھا، جو بڑی مشکلات میں ہیں، ان کے لیے تو ایک اسٹیپ لے لیں۔ 2 سال سے خالی ہوا فیرنگ ہے، خالی وعدے ہیں۔ دیر از نتھنگ اینی جینیون اینڈ لیگل اسٹیپ۔ اللہ کے لیے مومن کی صفات میں ہے کہ وہ اپنی نیتوں کو صحیح رکھ کے ایک عمل کے لیے آگے بڑھے۔ یہ خالی باتیں چل لیتے آ رہی ہیں، کورٹ ابھی تک کچھ نہیں بولی، سپریم کورٹ میں چل رہا، سیشن کورٹس میں چل رہا، ہائی کورٹس میں چل رہا۔ 2 سال سے اوپر ہو گئے۔ میں کئی ایسے انویسٹرز کو جانتا ہوں لوکیٹڈ سعودی عربیہ بھی، کہ بالکل چھوٹی چھوٹی سیلریز پہ ہیں جو پیسے لگائے ہوئے ہیں۔ کچھ تو اسٹیپس ہونا ضروری ہے۔ امت مسلمہ کے لیے کہنے والے بہت ہو گئے، لیکن عملی طور پہ کوئی ایکشن پلان نہیں ہے۔ اللہ کے لیے یہ جو ہیرا گروپ والے ہیں نا، غربا مساکین جو بالکل لو گریڈ کے ہیں، ان کی تو امانتیں دے دے پہلے اسٹیپ میں۔ ابھی تک نہ سمجھے، نہ سمجھ میں آ رہا بھائی، اسی لیے ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ یہ کہاں سے ایسا اسٹیپ ہے آج تک پتہ نہیں چلا۔ کرانہ دکان، چھوٹے چھوٹے جو ہے نا فٹ پاتھ کا بزنس کرنے والے بھی، ان کا ایک نظام رہتا ہے، ایک وے آف لائف رہتی ہے، ایک ڈیٹا اپروپریٹلی مینٹین کرتے ہیں۔ یہ اسٹوپیڈیٹی ہے، بیڈ مینجمنٹ، اسٹوپیڈیٹی، الٹریسی بولتے ہیں بھائی اس کو۔ اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا، بار بار ریکویسٹ کریں کہ جاگو، وقت سے پہلے، موت سے پہلے۔ نوہرا باہرا کے ڈیٹا ایکسس کرتے، ریکور کرتے۔ کیا میرے بھائی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے؟ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، ایک ہی سرور رہتا۔ میں پھر پوچھ رہا ہوں آپ سے، ایک ہی ہارڈ ڈسک رہتی، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مڈل ایسٹ کے اتنے برانچز میں کوئی اور جگہ آپ کا ڈیٹا نہیں، انڈیا کے اور اتنے برانچز میں کہیں اور آپ کا ڈیٹا نہیں، ایک ہی ہارڈ ڈسک اور ایک ہی، اور نوہرا باہر آ کر ڈیٹا ریکور کرتے ہیں۔ آئی ٹی پروفیشنل ہے نوہرا۔ ارے بھائی آپ کا ایک آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہوں گا نا، ڈیٹا 1 سے 2-3 جگہ تو ہوں گا۔ آپ بالکل اچھی واللہ بتا رہا ہوں میں۔ دوسرا، بینک اکاؤنٹس کی تھرو پیسے واپس جانا ہے بول رہے ہیں آپ۔ میں آپ کو بول رہا ہوں مڈل ایسٹ کے بینک اکاؤنٹس اور یہاں کے بینک اکاؤنٹس، ملٹی نیشنل کمپنی میں ایک ہی سائنی رہتے بھائی، ایک سائنی کے علاوہ دوسرے سائنی نہیں رہتے۔ آپ جا کر اکاؤنٹ کھلائیے، آپ سے اس کے اندر اور ایک چیز پوچھی جاتی اکثر کہ آپ کے بعد لیگل ہائر کون ہے آپ کے، ان کو بھی اتھارٹی رہتی۔ چیک کے لیے ایک ایک چھوٹے ٹرسٹ میں 4 لوگوں کو آتھورائز کیا جاتا، کمپنی میں، ایک ایک چھوٹی کمپنی میں بھی، کہ بھئی آپ بھی چیک سائن کر سکتے اتنے لیول تک، اتنے لیول تک، اتنے لیمٹ تک۔ تو چیک سائن کرنے والے صرف ایک ہی، دوسرے نہیں۔ اور جو اکاؤنٹ کی آپ بات کر رہے سیز ہو گئے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے مڈل ایسٹ میں۔ پراپرٹیز ہے مڈل ایسٹ میں، فوریکس کے اندر کافی پیسہ ہے، بولے ایک جنے بولے اتنا ہے جب ہی ادا کر دے سکتے۔ وہ گولڈ کے دانے بھی ہے، کیا بھی ہے، کیوں نہیں ادا کر دے رہے بھائی اس میں سے ایک 100 انویسٹرز کو، 1000 انویسٹرز کو، تاکہ کانفیڈنس بلڈ اپ ہو رہا میں، بھروسہ آ جائے لوگوں کو۔ اس سے نوہرا کے بھی مسئلے آسان ہوں گے۔ ارے بھائی اتوں کو دیے، باقی کے بھی دے ڈالیں گے انشاءاللہ۔ شیخ الیاس، یہ صرف باتیں ہیں ہیرا گروپ پرو والوں کی طرف سے، انکلوڈنگ ابو حنیفہ۔ یہاں پہ سعودی عرب جدہ کے اندر یا ریاض کے اندر یہ جتنے تھے نا سپورٹ میں، بڑی تائید میں، انکلوڈنگ مسٹر عاقل صاحب اور سسٹر نازنین، اور جتنے سپورٹ میں تھے نا انٹلیکچوئل پیپلز جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ سب اپنے موبائلاں بند کر دیے، کوئی ریسپانس نہیں ہے، کوئی اپروپریٹ آنسرز نہیں ہے، بلاک کر دیا گیا، رائٹ فل کیوریز نہیں کر سکتے۔ مومن کے شان کے بالکل خلاف، اچھائی کے خلاف کسی کا کوئی ریسپانس نہیں ہے۔ یہ صرف باتیں ہیں، پروٹیکشن کے اعتبار سے 2 سال سے صرف ایسی ہی باتیں ہیں، عملی طور پہ کچھ نہیں ہے سوائے باتوں کے اور بلیمنگ گیم سے۔ زیادہ بولو آپ، ان کے پورے گروپوں میں ایک ہی آنسر رہتا، اویسی، ایم آئی ایم ایشو، پولیٹیکل ایشو،
یہ ایشو وہ ایشو، دینے کی فکر ہے ہی نہیں. عملی طور پہ غربا مساکین کے مدد کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھا. ہیرا گروپ انکلوڈنگ آپا، ہیرا گروپ مینجمنٹ اور واٹ ایور جو بھی پرو ہیں. بھائی وہ جو دوسرا ذمہ دار ہے نا، اس کو انڈیا میں نہ کو آؤ بولو، سامنے مڈل ایسٹ میں آؤ بولو، دبئی میں رہو بولو، ریاض میں رہو بولو، قطر میں، بحرین میں، کویت میں، جہاں انہیں محفوظ سمجھتا وہاں رہو بولو، اور آن لائن اچھے سے زوم میٹنگ رکھ کر 100 انویسٹرز کو پیسے واپس کرو بولو. وہاں کے جتنے بھی ایسیٹس وغیرہ ہے اس کو ٹکے لگا کر 100 500 1000 انویسٹرز کو زوم میٹنگ رکھ کے، دیکھ بھائی عبداللہ تیرے 3 لاکھ تھے، یہ 3 لاکھ لے لے، اب عبد الرحمان تیرے 5 لاکھ تھے، 5 لاکھ لے لے، بول کے جو اہم وہ انویسٹرز خاص طور پہ جن کو منافع ہی نہیں ملا اور لگا کے پریشان ہو گئے. بعض انویسٹرز کو ایک بار ڈبل ٹیبل بھی مل گیا بول کے سن رہے اللہ عالم، لیکن جن کو بالکل ہی نہیں ملا ان کو تو دینا شروع کرو. ایک ریاض کے خیاط میرے کو وہ ملے بیچارے، ٹیلر، بہت عزت کرتے، دعا دے، ماشاءاللہ دعوت کے کام سے متاثر ہے اپنے، ملے 70 لاکھ روپے لگا ہوا ہے، بولا بیچارہ بامبے کا ہے، ریاض سے دبئی میں لگا ہوا ہے، یہ نوہرا فوڈز کے اندر لگا ہوا ہے، 1 روپیہ نہیں آیا. ایسوں کو تو کچھ کر کے کانفیڈنس بلڈ اپ ہوں گا لوگوں میں، جو سو ماشاءاللہ سے اعتماد آئیں گا، بندی کے لیے دعائیں نکلیں گی اور اپوزیشن ختم ہوں گا اس سے. ارے نہیں بھائی دیری بندی الحمدللہ بول کے. اللہ تعالیٰ دینے والوں کو دینے کی نیت صاف کر کے دینے والا بنا دے، حقداروں کو حق دلا دے مولا، ہر جگہ جہاں مسلمانوں کا مسئلہ ہے. اور میں پھر سے دعا دوں گا کہ دینے والوں کو، نوہرا اینڈ گروپ کو اور پوری ٹیم کو اللہ نیت سے صاف کر کے دینے والا بنا دے. جو جائیدادیں ہیں، جتنے ایسیٹس ہیں، آنکھ کے اوپر 1 تولہ سونا بھی ہے تو دے کے جس کا اس کو جتنا دے سکتے، آدھا دے سکتے، جتنا بھی ہو سکتا پہلے دینے والا بنا دے اور اللہ حقداروں کو حق دلا دے. یہ بات کو گول گول کرتے جائیں گے، دنیا میں بچ بھی جائیں گے، آخرت میں خطرناک مسئلہ ہے، شہید بھی ہو جائیں گے تو قرضہ معاف نہیں ہے. کاروبار کا بھی اندر اگر نقصان ہوا تو نقصان بتا کر آپ باقی کا دے دیجئے. کاروبار میں لیے تھے، فائدہ بھی ہوا، نقصان بھی ہوا، آپ نقصان بتائیے اور باقی کا دے دیجئے. اور اللہ تعالیٰ بس آسانی فرمائے. عمیر بات شریعت کی ہے، حقداروں کو حق ملے، دینے والے دے دے. کاروبار میں پیسہ لگائے تھے، نفع اٹھائے، نقصان میں بھی ساتھ رہیں. جو بھی نقصان ہوا بتائیں اور سلیقے سے باقی کا واپس کر دیں. میں صرف یہ چاہتا ہوں دنیا و آخرت میں کوئی پکڑ میں نہ آئے اللہ کی، حقداروں کو حق مل جائے، دینے والے ادا کر دے. انڈیا کے حالات میں کمپنی لیگل ایشوز میں آ گئی، لیگل ٹینگل میں پھنس گئی، سی ای او اندر چلے گئے، لیکن مڈل ایسٹ کے حالات میں کمپنی کا ایک ہی سائنی، دوسرا کوئی نہیں، ملٹی نیشنل فرم. عجیب بات ہے اخی، واللہ عجیب بات ہے. میں بہانہ بنا رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، کچھ بھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کرا. آپ اپنے الفاظ میرے منہ میں مت ڈالیے. میں صرف یہ بول رہا ہوں جو چیز کر سکتے کر کے نکل جائیے، پازیٹیو والی. خیر رہیں گا انشاءاللہ سب کے لیے. اسلام کے شریعہ لا اللہ کا خاص احسان عظیم مدنی اسکالرز اور ذاکر نائک اور عمران بھائی جیسے دائیوں کے ساتھ رہ کے میں رب کا کرم ہے آپ سے اچھا جانتا ہوں الحمدللہ. بڑی بات نہیں، اس کے اوپر تفصیل سے بحث بھی کر سکتا ہوں، اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی کر سکتا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کسی کے اوپر الزام نہیں لگ رہا، کسی کے اوپر بہانے بازی، حلیہ بازی کا کوئی بھی ایلیگیشن نہیں ہے. صرف میں یہ کہہ رہا ہوں جتنے باتیں کہی جا رہی ہے، ڈاٹا مسنگ ہے، ریٹریو کرنے باہر نکلنا پڑتا، ایک ہی اکاؤنٹ ہے یا اکاؤنٹ سیز ہو گیا، سائنی دوسرے نہیں ہیں، کوئی دوسرا کچھ کر نہیں سکتا. انڈیا کے حالات میں جب تک سپریم کورٹ نے بولا نہیں کر سکتے، مڈل ایسٹ کے حالات میں بھی کچھ نہیں کر سکتے. یہ تمام باتیں یہ ایویڈنس کے طور پر، پروف کے طور پر یا اسٹرانگ دلائل کے طور پر ایکسیپٹ نہیں کی جاتی میرے بھائی. کوئی بھی کورٹ آف لا میں، شریعہ کورٹ آف لا میں، سعودی کے کورٹ آف لا میں آپ جا کے بولیے یہ باتیں ایسے ایویڈنس کے طور پہ نہیں لی جاتی. آپ کو پورا بورڈ آف ڈائریکٹرز کی لسٹ منگائی جاتی کمپنی کے. بورڈ آف ڈائریکٹرز میں کس کی کیا اتھارٹی ہے، آپ کے بائی لاز کو چیک کیا جاتا، پوزیشننگ دیکھی جاتی، کتنے سائنی سے دیکھے جاتے، کتنے اکاؤنٹس میں پیسہ منگایا دیکھا جاتا، کتنے ایسٹ سے دکھایا جاتا. لیکویڈیشن میں
कई कंपनीज हाल ही में सऊदी अरब के अंदर सीज हुए, $1 बिलियन कंपनी सीज हुए, बाज़ाब्ता सीज करके उसको लिक्विडेट करके इन्वेस्टर्स का पैसा आहिस्ता आहिस्ता वापस करी सऊदी गवर्नमेंट। ये प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता क्रॉस एग्जामिन करके। मैं कभी बहानेबाजी हुलियाबाजी की बात नहीं कर रहा हूँ, ना हुस्न ज़न नहीं रख रहा हूँ। ऐसा वैसा रहता तो दुआएं देते नहीं रहता था अभी तक। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जितने डिफेंस में दलाइल दिए जा रहे हैं उसकी बुनियाद नहीं दिख रही कुछ भी। भाई आपकी पूरी बातें मीनिंगलेस और बेसलेस हो जाती हैं अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी देने की नीयत ना हो। वक्त भी एक चीज़ रहती है। आप बार बार इकरार करें हैं ईमान के ज़रिए, इस्लामी एथिक्स के ज़रिए कि कौल और फ़िल में तज़ाद नहीं होना। बिजनेस में इस्लामिक शरिया बोल के स्टार्ट करे, कौल और फ़िल में तज़ाद है। 2 साल कोई मामूली मुद्दत नहीं रहती। इलियास भाई की बात को आप गौर से सुनिए। आप कम से कम आप स्टेप तो लीजिए, अमल करना तो शुरू कीजिए। गुरबा मसाकिन की छोटी अमानतें तो दे दीजिए। आप फिर से वही हुज्जत, वही बहस, वही डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट। 2 साल से अबू हनीफा आपकी यही बातें चल लेते आ रहे हैं। हम सबको मालूम है इलिटरेट नहीं है कोई भी। सिंपल सी बात है, एक बिलियन का बिजनेस चला रहे थे आप, बिलियंस में, मल्टी लेवल पे मिलियंस का बिलियंस का बिजनेस था। सिंप्लिसिटी ये है कि आप एक स्टार्ट कर दें ताकि लोगों में एक एहसास पैदा हो और मुतमईन तरीके से एक रिजल्ट सामने आए। आप वही रिपीट कर करके ब्लेमिंग गेम, मीनिंगलेस मैसेजेस और दूसरों पे बहतान, तोहमत, ये सब यानी एक एजुकेटेड इंसान को शोभा नहीं देती। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए आप। मेरे भाई, मैं कोई भी मदनी स्कॉलर का नाम नहीं लिया, आप सुन लिए जैसा, लेकिन मैं नहीं लिया। मैं सिर्फ 2 दाइयों का नाम लिया, मदनी स्कॉलर का नहीं लिया। दूसरी बात, वहां पर मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, कोई किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा, कोई किसी को नेगेटिव नहीं समझ रहा, कोई किसी के ऊपर किसी भी किस्म का बहतान नहीं बांध रहा। नौहिरा क्लीन और टीम क्लीन, इन्वेस्टर क्लीन, टीम क्लीन, बीच के पूरे लोगों को लात मार दीजिए। 2 ही जने सिला, नौहिरा एंड टीम, इन्वेस्टर एंड टीम, खत्म। अब जो बात मेरे को समझ में आ रही है और मैं पूछना चाह रहा हूं बिजनेस के उसूल और शरिया उसूल से, वो ये है कि आपके सीईओ, सीओओ आ गए इंडिया में एक कॉन्स्पिरेसी में, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी में, मान लिया आपकी बात, और उसकी बुनियाद पर अंदर कर दिए गए, मान लिया। कोई लीगल केस नहीं बनता, कोई एविडेंस नहीं है, मान लिया। फिर भी अंदर रखकर प्रेशर दलाकर जिंदगी तबाह की जा रही है, मान लिया। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आपके एम्प्लॉइज में ट्रस्टेड एड्स, आपके रिश्तेदार जितना बिजनेस चलाते थे, वो तमाम में से कुछ ऐसे ऑथोराइज्ड बंदे क्या नहीं हैं जो एटलीस्ट मिडिल ईस्ट के 100 लोगों का पैसा वापस कर दें? इंडिया का मसला मान लिए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट नहीं दिए तक अब हल ही नहीं हो सकता, चलिए, हालांकि अल्लाह से दुआ है अल्लाह हल करा दे, लेकिन अब चूंकि आप बोल दिए, मान लिया। लेकिन मिडिल ईस्ट के अंदर आपके कोई ऑथराइज्ड बंदे नहीं, कलेक्शन के वक्त, प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने के वक्त कई ऑथराइज्ड बंदे, और अब कोई भी ऑथराइज्ड बंदा नहीं। मल्टीनेशनल फर्म का एक सीईओ नहीं तो पूरा का पूरा चीज़ें रुक जाएंगे। अल्लाह अकबर, कितनी प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं आप, किसी से ही पूछिए। आप जो उसूल बता रहे ना मेरे को कि आप किसको दलील देंगे, बात शुरू हुई ये पैसा वापस क्यों नहीं किया जा रहा, तो आप मेरे को दलाइल दिए तो मैं वो दलाइल पे क्वेश्चन मार्क उठा रहा हूँ। पूरा हक है मेरे को क्वेश्चन मार्क उठाने का, चूंकि आप दलाइल दिए। आप दलाइल नहीं देते, मैं क्वेश्चन मार्क नहीं उठाता। मिडिल ईस्ट के 100-500 बंदों को भी क्यों वापस नहीं किया जा रहा, जबकि मुझे बताया गया इतने एसेट से इलियास भाई इंडिया बेचने की जरूरत नहीं, खाली मिडिल ईस्ट के चंद चीजें हटाए तो पूरों को आधा हो जाता। तो कुछ मिडिल ईस्ट के लोगों का वापस करिए, एक 10, 20, 50 लोगों का कॉन्फिडेंस तो आएगा ना मेरे भाई। कुछ भी नहीं करके स्टैंड स्टिल पर रखेंगे, डेटा रिट्रीव नहीं हो रहा, अकाउंट यहाँ के फ्रीज हो गए,
کوئی دسائنی نہیں ہے, CEO آئے تک کچھ نہیں ہوتا. It is literally an impractical situation. Impractical ہے, کسی کو گلٹی نہیں مانا جا رہا, کسی کو گلٹی نہیں مانا جا رہا, لیکن یہ چیز کو قبول نہیں کیا جا رہا. Indeed, صدق رسولہ کریم, what Rasulullah said is truth. Because of that, there should be no allegation, there should be no conspiracy, and there should be no wrongdoing or a blame of wrongdoing on anyone. Rather, what positive can be done to solve the situation? That suggestion is being given. Hence, we admit, as per your all claims, Nohira as innocent, not guilty at all. Why the innocent woman is not assisting other innocents of Middle East by paying back a part of their amount? Why? Indeed, because of that, no one has saying anyone as guilty, wrongdoer, or putting any other allegation from my side. I never said that. I am just curious why the Middle Eastern investors at least are not getting back the amount. At least a part of it. Some of the investors. بھائی عمیر, آپ کو نہ اسلامک لا پہ, شریعہ لا پہ کمپلیٹ ٹرسٹ ہے, نہ انڈین کانسٹیٹیوشن پہ کامل ٹرسٹ ہے. اگر ٹرسٹ رہتا تو آپ اپروپریٹلی دلائل دے کے آپا کو اب تک باہر لا لیتے تھے. آپ جو ہے نا 2 سال سے جیل کی زندگی میں ہیں. آپا کیا پرو والے کرے ابھی تک, آپ کیا کرے سوائے یہ فیکو گیری کے, یا رانگلی میسیجز کو بھیجنا, یا رانگلی میسیجز کو سمجھنا, یا بلیمنگ گیم کرنا. مسلمان کی شان ہوتی ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور اس کے ساتھ حسن ظن رکھے. اور دوسری بات, عملی طور پہ ایک ایکشن پلان ہو, نہ کہ خالی ایک فیکو گیری چلے تیاری, اسکرپٹس لکھے ہوئے ہیں وہی بول رہے ہیں, وہی بلیمنگ گیم. انڈین کانسٹیٹیوشن پہ آپ کو بھروسہ ہوتا تو اب تک تم اچھے دلائل دے کے آپا کو باہر لاتے تھے. نہ آپ انڈین کانسٹیٹیوشن کو فالو کرتے, نہ اسلامک شریعہ لا کو فالو کرتے, بس بیس لیس ادھر کی بات لا کے ادھر, ادھر کی بات لا کے ادھر. کوئی ایک راہ پہ گامزن رہو تاکہ سب کو سمجھ میں آئے, اور تم بھی صحیح عمل کرو, دوسروں کو بھی صحیح کرنے کے لیے کہو. اگر کورٹ سے پرمیشن مل رہا واپس کرنے کا انڈیا کے اندر, تو 100 انویسٹرز کو انڈیا میں واپس کر دیجئے. بہت اچھی بات. اللہ دینے والوں کو دینے کی توفیق دے, اور اللہ حقداروں کا حق دلا دے. No clear cut answer has been given. Rather, another lame evidence was given. No clear cut answer. Wallah, I am saying, a multinational firm cannot behave like this. A multinational company cannot behave like this. بھائی, بینک اکاؤنٹ کے تھرو, بینک کے چینلز کے تھرو پیسہ واپس کرنا پڑتا بول رہے ہیں آپ. مڈل ایسٹ کے اندر آپ کا کروڑز کا ٹرانزیکشن ہوا, ایک بھی اکاؤنٹ نہیں ہے آپ لوگوں کا وہاں پر, ایک بھی اکاؤنٹ نہیں ہے. ریال کے اندر بھی لوگ پیسے دیے, درہم میں بھی پیسے دیے, ایک بھی اکاؤنٹ نہیں تھا تو دے ڈالے بھائی کروڑوں روپے. کیا بات کر رہے ہیں آپ. آپ لوگوں کے بڑے بڑے وہاں پر فوڈ سٹورز ہے, گو ڈاؤنس ہے آپ لوگوں کے, وہ پورے ٹرانزیکشنز مڈل ایسٹ میں بغیر اکاؤنٹ کے چلا رہے تھے بھائی آپ لوگ. وہاں پہ کوئی اکاؤنٹ مینٹین نہیں ہو رہا. ایک چیز یہ ہو گئی. دوسری چیز, میرے کو معلوم ہے جب کمپنی رجسٹرڈ ہوتی تو سائنی کون ہے چیک کا بولنا پڑتا, بینک اکاؤنٹس کھلاتے وقت بھی بولنا پڑتا, اور ملٹی نیشنل فرمز میں ایک سے زیادہ کئی سائنی رہتے. چھوٹے فرم کے اندر ہی 3-3, 4-4 جنے رہتے بھائی. تو ملٹی نیشنل میں اگر 10,000 چیک سائن کرنا ہے, 10,000 انویسٹرز کو پیسے واپس کرنے, تو 10,000 چیکوں پر نوہیرا سائن کر لیتے, نہیں بیٹھتے میرے بھائی. معلوم آپ کو, دیر از اے پروسیجر یہ ہے, ایک سے زیادہ سائنیز رہتے. آپ تھوڑا سا گراؤنڈ ریالٹی نکل کے چیک کریے, تھوڑا معلوم کریے ہاؤ دا بزنس از بینگ رن. اسمال بزنس, میڈیم بزنس اینڈ لارج اسکیل کمپنیز. آپ کی کمپنی لارج اسکیل کمپنیز میں ہے, رائٹ. اور لارج اسکیل کمپنیز میں ہر چیک CEO سائن کر لیتے, نہیں بیٹھتا میرے بھائی. اور آپ کے مڈل ایسٹ کے دوسرے اکاؤنٹس کہاں ہیں, کیا کر رہے ہیں وہ, آپ کے وہاں کے ایسیٹس کہاں ہیں, کیا کر رہے ہیں وہ. اللہ تعالیٰ وہ مڈل ایسٹ کے اکاؤنٹس میں جو فل پیسہ ہے وہ حقداروں کو دلا دے مالک. دینے والوں کی نیت صاف کر کے دلا دے, لینے والوں کا حقداروں کو دلا دے جلد سے جلد.
اس کے لیے کوئی ایگو کا مسئلہ، کوئی کنڈیشن نہ لائے، کوئی بھی نہ لائے۔ میرے بھائی، اللہ وہ بندی کو جلد سے جلد ریلیز کرا دے، اللہ وہ بندی کے ذریعے جلد سے جلد انویسٹرز کا پیسہ دلا دے، آمین ثم آمین۔ لیکن جو اللہ کی بندی بیٹھی ہوئی ہے، میں ریلیز ہوئے بعد دوں گی، جب تک نہ مڈل ایسٹ کے اکاؤنٹس کو ہاتھ لگیں گا، نہ جب تک وہاں کے ایسٹس کو ہاتھ لگیں گا، نہ وہاں کے پیسے ریلیز کروں گی میں کسی کو۔ اور یہاں کا توبہ لیگل چل رہا، چلنے دو جب تک۔ یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا میرے بھائی، میں بس اللہ سے دعا کروں گا اللہ اصلاح فرما دے، جو غلط ہے ان کی رب العالمین۔ وہ علاء الدین کے چراغ کی طرح، وہ جن باہر آتا نہیں کاما ہوتے نہیں، آپا باہر آتے نہیں، اور انوسنٹ کا پیسہ ملتا ہے نہیں ملتا اللہ کو معلوم۔ اللہ کرے عافیت کا معاملہ فرمائے، عقل سلیم دے، ہمارے تمام معاملوں میں انجام کو خیر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابو حنیفہ، یہ جواب میں عقیل جدہ صاحب سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا، بٹ تم نے جواب دے دیا ایز یوزول۔ بٹ تم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو تھے اس وقت حج کے دوران، حج کا مہینے تھا اور وہ حج کرنے گئے ہوئے تھے، اور یہاں پر جو ہے ان کے خلاف جو بھی انویسٹیگیشن ہوئی اور جو بھی ہوا XYZ، تو بہرحال انہوں نے بہتر سمجھا کہ وہ وہیں رہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر جو تمہاری بورڈ آف ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر شہناز، انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھگوڑا کہا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی عقیل جدہ کو ہم کیا بولیں گے؟ وہ تو دین کے لیے تھے، وہ تو حج پہ تھے وہ، ٹھیک ہے۔ عقیل جدہ کو کیا بولیں گے ہم؟ بھگوڑا بولیں گے؟ کیا بولنا چاہیے؟ ڈاکٹر شہناز کیا بولے گی؟ یہ بارے میں آپ بتاؤ۔ اور عقیل جدہ اگر آپ سن بھی رہے ہیں تو آپ بتاؤ کہ آپ کو کیا کہا جائے، ورنہ ہر ایونٹ میں آپ PDF بنا کے لوگوں کو بھیجتے تھے، آپ افطار پارٹی میں انٹرویوز لے رہے ہیں، آپ ہر جگہ عقیل جدہ، ان کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں پروموٹ کرنے والا، سب سے بڑے پروموٹر، اور آج ایسے بیٹھے ہیں جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو میرے بھائی منہ مت کھلاؤ ہمارا، چپ خاموش بیٹھے ہوئے رہو، اللہ کرے کہ آسانی کا معاملہ ہو جائے سب کے ساتھ۔ تم گول پھرا کے جو ہے نا اپنی بات منانے کے چکر میں مت رہو۔ عاقل صاحب کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں ہم، آپ کو بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں، پورے پرو کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ حجت کی بات نہیں ہے بھائی، اپنی انا کے لیے تم دوسروں کو بلیم مت کرو، نہ دوسروں کی تائید کرتے ہوئے دوسروں کو گنہگار مت ٹھہراؤ۔ سمپل سی بات ہے بھائی، حقوق کے معاملے ہیں، جتنی جلدی ہو سکے اپنے حقوق کی ادائیگی ضروری ہے۔ ہم کسی کو نہیں معلوم ہے کہ موت کا وقت کب ہے، موت آنے سے پہلے ہر ایک کے حقوق ادا ہو جائے، اس کی دعا کیجیے آپ۔ اننیسیسری اپنی انا کے لیے تم اچھی باتوں کو غلط، غلط باتوں کو صحیح، یہ ٹھہرانا ہم سب کو بچنا چاہیے۔ عاقل صاحب محترم جو ہے نا، وہ حدیث کی کئی باتیں، حدیثیں کئی چیزیں پیش کرتے رہتے، یوٹیوب پہ ہو یا سوشل میڈیا کے تھرو ہو۔ جب حق بات بولنا تھا مارکیٹ کے اندر اوپن ٹو آل، تو جب ہیرا گروپ کے مسئلے بالکل غائب ہو گئے۔ یہ سب حکمت عملی نہیں بولتے اس کو پالیٹکس بولتے ہیں، اس کو پالیٹکس۔ اور جو ہے نا یہ پالیٹکس کام نہیں آتی کسی چیز کی۔ حق پہ جمے رہو، امت مسلمہ کی مدد کرو، اللہ کے لیے کرو، اللہ آپ کے لیے کرے گا۔ ڈو فار اللہ، اللہ ول ڈو فار یو۔ اخلاص جو ہے نا وہ ہمیشہ کامیابی دلاتا ہے۔ حق کی بات کرو، جتنے انوسنٹ انویسٹرز ہیں ان کے حقائق کی ادائیگی کے لیے آگے بڑھو۔ جو پھیکو گیری بند کرنا چاہیے ہم سب کو۔ اللہ پاک ہم سب کو معاف کرے، حق بات تسلیم کرنے کی، حق بات کہنے کی ہم سب کو توفیق دے۔ الیاس بھائی کسی کا ساتھ نہیں دے رہے، الیاس بھائی حق کی بات کر رہے اور اسلام کا ساتھ دے رہے، مسلمانوں کا ساتھ دے رہے۔ آپ سے بھی گزارش یہی ہے کہ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام کا ساتھ دیجئے، مسلمانوں کا ساتھ دیجئے، حق کا ساتھ دیجئے۔ اوکے سر، آپ بات کو گول پھرا کے پیش مت کیجئے، ٹو دا پوائنٹ بات کیجئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ پاک ہمیں حق پہ جما دے۔ آپ میرے اوپر کے پوائنٹ سنے تو میں اس بات پر بار بار بولا ہوں، کوئی ٹرسٹڈ بندے، بھروسے مند بندے، نوہرا کے بھروسے مند بندے، جن پر نوہرا کو بھروسہ ہے، رشتہ دار غیر رشتہ دار کوئی بھی، ایک کو فوری، دو کو فوری اپوائنٹ کر کے یہ پروسیس دینے کا ایٹ لیسٹ مڈل ایسٹ سے تو بھی شروع کرا دینا۔ اللہ آسانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابو حنیفہ، الیاس بھائی کس کا ساتھ دے رہے ہیں بھائی؟ وہ تو حق بات بول رہے ہیں،
انہوں نے ماشاءاللہ سے بہت حق بات بولی ہے. اور رہا سوال بیوقوف بنانے کا، تو بھائی پچھلے 3 سالوں سے آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ 3 سالوں سے صبر کی گولی دے رہے ہو، تو ہم لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو، انویسٹروں کو. مطلب کام وہ آپ کر رہے ہو اور دوسروں کو بلیم کر رہے ہو. یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ اپنے گریبان میں جھانکو، پچھلے 3 سالوں میں کیا کیا تم لوگوں نے، پھر بولو کسی کو. حق بات بولنے والوں کو ہمیشہ آپ انہیں یا تو طنز کرتے ہو یا انہیں غلط ثابت کرتے ہو اور اپنی ہی بات رکھتے ہو اور اپنے آپ کو اور نوحیرہ شیخ کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو. مت کرو بھائی، ایسا مت کرو. میرے بھائی، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ. اللہ تعالیٰ سپریم کورٹ کا ججمنٹ جلد سے جلد نکال دے. اور آج کل کا سپریم کورٹ تو کیسا ہے میرے کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چیف جسٹس کا ہی پینٹ اتر جا رہا اسپیچوں کے دوران، کیونکہ ان کے فیصلے ویسے ہے کہ اللہ ان کی عزت نکال رہا. تو بس اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے رب العالمین وہ حقداروں کا حق دلا دے اور دینے والوں کی نیت کو صاف فرما دے. پروردگار دینے والا بنا دے، آمین. رہا سوال 5 تاریخ، پھر 15 تاریخ، 25 تاریخ، وہ جب تک بس اللہ عافیت دے، اللہ عافیت دے. اور دوسری امپورٹنٹ چیز، میرے کو کس کا ساتھ دینا، کس کا ساتھ نہیں دینا، قرآن حدیث سے معلوم میرے بھائی. اللہ اس کے قرآن کا نام فرقان ہے، دا کرائٹیریا ٹو جج بٹوین رائٹ اینڈ رانگ، اچھے برے میں تمیز سکھانے والی کتاب. تو میرے کو قرآن حدیث سے معلوم ہے الحمدللہ کس کا ساتھ دینا نہیں دینا. میرے کو صرف یہ بولنا ہے، یہاں کا مسئلہ اگر چل بھی رہا ہے کورٹ میں، مڈل ایسٹ کا پیسہ کیوں نہیں واپس کر رہے ہیں؟ وہاں کے اکاؤنٹس فلش ہے فنڈز سے، تو پھر کیوں نہیں واپس کر رہے ہیں؟ وہاں کے ایسیٹس کو ڈسپوز کر کے کیوں نہیں واپس کر رہے ہیں؟ نوحیرہ اپنے ٹرسٹڈ بندوں کو آگے کیوں نہیں کر رہے ہیں اس کے لیے؟ ایٹ لیسٹ گلف کے لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں. کئی انڈینز پیسہ لگائے ہوئے ہیں گلف میں رہتے ہوئے، تو ان کا بھی تو مسئلہ حل ہو جائے. میں نہیں بولنا چاہ رہا تھا، میری بڑی بہن کے 11 لاکھ روپے ہیں، 11 لاکھ روپے محنت سے کما کے انویسٹ کری ہوئی ہے. لیکن اب اللہ خیر. تو بہرحال بولنا ایسے کئی بہنوں بھائیوں کے ہے، ایٹ لیسٹ مڈل ایسٹ کے لیے کیوں نہیں شروع کرا رہے؟ میرے کو یہ چیز ایک شک کے طور پر، شنکا کے طور پر ہے. میں سوال اٹھایا اور اٹھاتے رہوں گا.